اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر سے یہ 85واں پروگرام ہے المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اور 9/11 کے عنوان پر۔ آج بروز پیر 27 دسمبر 2021 عیسوی ہے۔ یاد رہے کہ پچھلے پروگراموں کے تسلسل میں ہم لوگ ذکر کر رہے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 کا، تو آج کا پروگرام بھی اللہ کے فضل سے اسی آیت پر کریں گے انشاءاللہ۔ سنیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک۔ یاد کرو جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تجھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا یا تجھے وفات دوں گا۔ اب اس آیت میں پہلے بھی آپ کو بتایا گیا کہ یہ 3-4 بڑے اہم نکات ہیں۔ انی متوفیک، میں تجھے وفات دوں گا، ورافعک الیہ، اور اپنی جانب اٹھا لوں گا، ومطہرک، اور تجھے پاک کر دوں گا کافروں سے، اور پھر فوق اللہ زینہ، ان لوگوں کے لیے جو حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے ان کو فوقیت ملے گی ان لوگوں پر جو کہ منکر اور کافر ہو گئے۔ تو یہ 3-4 نکات اس آیت کے اہم نکات ہیں، اور ابھی ہم متوفیکہ پہ بات کر رہے ہیں۔ اب آج 1443 ہجری میں یا 2021 عیسوی میں اگر یہ حقیر جا کے کسی ہندو کو بولے کہ بھئی ایک وقت آئے گا جب بھگوان یا رام یا اللہ کی طرف سے تمہیں موت آ جائے گی، تو وہ ہندو اس حقیر کو کیا جواب دے گا؟ وہ کہے گا چل بھئی چل، یہ بات مجھے پتہ ہے، ٹھیک ہے، تو کون سی مجھے نئی بات بتانے آیا۔ اسی طرح آپ سوچیں کہ ہم لوگ اگر جا کے کسی عیسائی کو بولیں، کسی یہودی کو بولیں، کسی سکھ کو بولیں، کسی بھی بدھ مت مذہب کے بندے کو بولیں کہ بھئی ایک وقت آئے گا جب تو مر جائے گا، جب تیری وفات ہوگی، تو وہ اس مذہب کا ماننے والا ہمیں کیا بولے گا؟ اچھا بھی مجھے پتہ ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کون سی مجھے کوئی نئی بات بتانے آئے ہو؟ حتیٰ کہ وہ جو رب کی ذات اور اللہ کی ذات کے منکر ہیں، خواہ وہ کمیونسٹ چائنا والے تھے یا اور دنیا کے کسی بھی خطے میں اگر وہ رب کی ذات کا انکار کرنے والے ہیں، ان کو بھی یہ پتہ ہے کہ موت آنی ہے۔ وفات کو، موت کو دنیا کا ہر بندہ جانتا ہے، مانتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ وفات ہوگی، موت آئے گی۔ تو آج اگر ہم جا کے کسی کو بتائیں کہ بھئی تجھے موت آئے گی، تو یہ اس کے لیے کوئی نئی بات تو نہیں ہوگی۔ موت کا سلسلہ آج سے 2000 سال پہلے بھی تھا، 4000 سال پہلے بھی تھا، 8000 سال پہلے بھی تھا۔ جب سے یہ حضرت آدم علیہ السلام دنیا پہ آئے ہیں تو اس کے بعد سے وہ قابیل نے جب حابیل کو قتل کیا تو تب سے انسانوں کی موت کا سلسلہ چلتا آ رہا ہے، اور آج ہر مذہب کے بندے کو پتہ ہے کہ موت آنی ہے، وفات ہونی ہے۔ تو لہٰذا اگر کسی کو یہ کہا جائے کہ بھئی تجھے موت آئے گی، تیری وفات ہوگی، تو یہ کوئی عجیب بات تو نہیں ہے۔ لیکن غور کرنے والی بات یہ ہے کہ جب دنیا کے ہر مذہب کے بندے کو یہ پتہ ہے، بے دین کو بھی یہ پتہ ہے کہ وفات ہونی ہے اور موت آنی ہے، تو پھر جب ہر بندہ اس بات کو مانتا ہے کہ وفات ہوگی، تو پھر یہی بات اللہ تعالیٰ خصوصی طور پر حضرت المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو کیوں ارشاد فرماتا ہے کہ انی متوفیکا، کہ میں تجھے وفات دوں گا؟ تو کیا جس وقت وہ جو سود خور، ظالم، حاکم، کافر تھے، وہ جو حضرت المسیح کو معاذ اللہ قتل کرنے کی سازشوں میں لگے ہوئے تھے، ان سازشوں میں جٹے ہوئے تھے، اور اس وقت اللہ نے اپنی خفیہ تدبیر ظاہر فرمائی اور وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ کی شان سے بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ کا معجزہ دکھا دیا، تو اب یہ بات اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو کیوں فرمائی کہ انی متوفیکا؟ کیا اللہ کے ایک نبی کو یہ معلوم نہ تھا کہ وفات آئے گی، موت ہوگی؟ ٹھیک ہے، جب ہر عام بندے کو پتہ ہے تو خاص بندے کو پتہ کیوں نہیں ہوگا؟ یعنی حضرت المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو بھی بالیقین پتہ تھا کہ وفات آنی ہے، موت ہونی ہے،
تو پھر اللہ کیوں فرما رہا ہے کہ انی متوفی کا، کہ میں تجھے وفات دوں گا؟ اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ وفات کا ذکر بڑا خصوصی ہے، عمومی نہیں ہے۔ اگر یہاں پہ عمومی ذکر ہوتا تو پھر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ سکتے تھے کہ یا اللہ تیرے فضل سے یہ بات تو مجھے پہلے بھی پتہ ہے، اب تو مجھے کیوں بتا رہا ہے؟ لیکن حضرت عیسیٰ نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ ایک تو ادب کا معاملہ بھی ہے، لیکن دوسری یہ حقیقت بھی ہے کہ اللہ کی طرف سے حضرت عیسیٰ کو وفات کا بتایا جانا اس بات کا اشارہ ہے کہ یہ کوئی عام وفات نہیں ہے، یہ خاص وفات ہے جو ہوگی، کیونکہ یہ فیوچر کا وعدہ ہے، اور اسی فیوچر میں 4 وعدے ہیں۔ انی متوفی کا، میں تجھے وفات دوں گا، ورافعک الیہ، اور تجھے اپنی جانب اٹھا لوں گا، ومطہرک، اور تجھے کافروں سے پاک کر دوں گا، اور پھر آگے فرمایا تیرے ماننے والوں کو فوق الذین، ٹھیک ہے، پورا اگر آپ پڑھیں گے تو یوں بن جائے گی آیت، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ یعنی جو حضرت کی اتباع کرنے والے ہیں ان کو فوقیت ملے گی، ان کو فتح ملے گی ان کے منکروں اور کافروں پر۔ تو یہ 4 اشارے بڑے ہی اہم ہیں۔ وفات ہوگی، رافعوں کا الیہ، آسمانوں پہ اٹھایا جائے گا، ومطہروں کا، اور انہیں حضرت المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو ان کے کافروں سے پاک کر دیا جائے گا، یعنی جنہوں نے ان کا کفر کیا، انکار کیا، حتیٰ کہ ان کو معاذ اللہ قتل کرنے کی کوشش کی۔ تو اب آپ اسی آیت پہ غور کریں کہ اس آیت میں 4 اہم وعدے ہیں اللہ کی طرف سے کہ حضرت عیسیٰ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے ساتھ یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا اور یہ بھی ہوگا۔ اب اگر ان 4 باتوں کو دیکھیں تو یہ 4 ہی اللہ کی طرف سے وعدے ہیں، اور یہ 4 ہی معجزات ہیں، ٹھیک ہے، حضرت کی شان ظاہر کرنے والی باتیں ہیں یہ۔ اور اسی میں اگر کوئی یہ سوچے کہ جی اس واقعے میں اگر وفات ہو گئی تھی معاذ اللہ، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ اسی آیت میں ومطہر کا منکر ہو گیا، کیونکہ آپ لفظوں پہ غور کریں، سوچئے ذرا، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک۔ اب یہاں تک پڑھتے ہیں، ومطہرک من الذین کفروا، اور تجھے کافروں سے پاک کر دوں گا۔ اب اگر آپ غور کریں کہ اس صلیب والے واقعے میں اگر کوئی بندہ یہ اخذ کرے کہ جی حضرت کو وفات ہو گئی تھی، معاذ اللہ وہ مصلوب ہو گئے تھے یا معاذ اللہ وہ قتل ہو گئے تھے، تو یہ ساری اس کی اپنی ذہنی اختراع تو ہو سکتی ہے، قرآن کے مطابق ایسا نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، پھر فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ یقیناً، پھر فرمایا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری باتیں، اور اس آیت سورہ آل عمران کی آیت 55 میں جو 4 وعدے ہیں اسی میں آپ غور کریں کہ اگر آپ اس واقعے پہ غور کریں، صلیب والے واقعے پہ، اگر یہ بالفرض مان لیا جائے کہ صلیب ہو گئی تھی معاذ اللہ، اگر ہوئی تھی اور اگر وفات ہو گئی تھی، ٹھیک ہے، تو پھر ان کا قتل یا ان کی صلیب، ٹھیک ہے، ایک تو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ قتل مصلوب وہ ایک الگ چیز ہے، قدرتی وفات یہ الگ چیز ہے، لیکن اگر بالفرض مان بھی لیا جائے فار ایگزامپل، تو بھی اسی آیت میں جو متوفیقہ کو مانے گا وہ مطہرو کا منکر ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ نے وفات کو مان لیا یا قتل کو مان لیا یا مصلوب ہونے کو مان لیا، تو پھر جیت کس کی ہوئی؟ پھر جیت ان رومی حکمرانوں کی ہوئی، ان سود خوروں کی ہوئی، ان منکروں اور کافروں کی جیت ہو گئی جو حضرت کو معاذ اللہ صلیب دے کے قتل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔
پھر فتح کن کی ہوئی؟ پھر تو فتح ان کافروں کی ہو گئی۔ تو اگر آپ یا کوئی بندہ یا قادیانی یا کوئی بھی ایسا شخص جو اس آیت سے متوفی کا نتیجہ وفات یا قتل یا مصلوب ہونا اخذ کرے تو وہ اسی آیت کا مطہرک کا منکر ہو جائے گا، کیونکہ فرمایا گیا وَمُطَہِّرُکَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور تجھے کافروں سے پاک کر دوں گا۔ حالانکہ اس وقت اللہ نے انہیں کافروں سے تو پاک نہ کیا، اس وقت تو کافر جیت گئے، ٹھیک ہے۔ کافروں سے پاک کرنے کی شان تو یہ ہے کہ حضرت زندہ رہتے اور کافر مارے جاتے، تو پھر حضرت کا معجزہ زیادہ سمجھ میں آتا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ لفظوں کی اس حقیقت کو سمجھنا ضروری ہے، محض لفظی ترجمے پہ ایک نتیجہ اخذ کر لینا ضروری نہیں ہے، بات کی حقیقت کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اب آپ اسی آیت پہ غور کریں کہ جو شخص متوفی کا نتیجہ اخذ کرے گا تو وہ اسی آیت کے وَمُطَہِّرُکَ والے حصے کا منکر ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ ماننا پڑے گا کہ ابھی وفات ہوئی نہیں، ابھی وفات ہونی ہے اور وہ ہوگی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو یہ فرمایا کہ انی متوفی کا، میں تجھے وفات دوں گا۔ اب آپ یہ سوچئے کہ جب وہ سود خور حضرت کو صلیب پہ چڑھانے کی کوشش کر رہے تھے تو کیا اس وقت حضرت کو معلوم نہیں تھا کہ یہ میری موت کی تیاری کر رہے ہیں، یہ مجھے مارنے آئے ہیں، یہ مجھے قتل کرنے آئے ہیں؟ یہ تو حضرت کو بھی پتا تھا، حضرت المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو یہ معلوم تھا کہ قاتل وہ یہ کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، ظالم، کہ وہ قتل کرنے آئے ہیں، مارنے آئے ہیں۔ لیکن یہاں پہ ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ اگر ایک آیت کو آپ نے لفظی ترجموں پہ پکڑنا ہے تو پھر اللہ کی شان ہے کہ اسی آیت میں متوفی کا بھی ذکر ہے اور اسی آیت میں وَمُطَہِّرُ کا بھی ذکر ہے۔ تو اگر آپ اس آیت کے ایک حصے کو مانتے ہیں تو پھر آپ دوسرے حصے کے منکر ہو جائیں گے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ اس پوری آیت کو مانیں، اور جب آپ پوری آیت کو مانیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ ابھی اللہ نے ان کے کافروں کو پوری طرح سے ہلاک نہیں کیا۔ آج 2021 عیسوی میں بھی حضرت کے منکر اور کافر موجود ہیں، یہودی اور صہیونی ہیں، حتیٰ کہ وہ آج بھی عیسائیوں کو بھی قتل کر رہے ہیں، مسلمانوں کو بھی کر رہے ہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ساری دنیا کے میڈیا پہ۔ اور فوق اللہ زینہ والی بات کہ ایک وہ وقت آئے گا کہ جب حضرت کے ماننے والے ان کے منکروں پر اس طرح غالب آ جائیں گے، ایسی فوقیت ہو جائے گی الی یوم القیامہ کہ قیامت تک وہ غالب آ جائیں گے۔ تو جب یہ ساری باتیں ابھی ہونا باقی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وفات بھی ابھی ہونا باقی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا تھا انی متوفی کا، کیونکہ یہ عام وفات نہیں ہے، یہ معجزاتی وفات ہے۔ اور اس معجزاتی وفات کا ایک اور ثبوت یہ بھی ہے کہ حضرت المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے لیے وقت کی رفتار بھی مختلف ہو چکی ہے۔ کب سے؟ جب سے انہیں آسمانوں پہ اٹھایا گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ جب حضرت المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھایا گیا اور اس کے 600 سال بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ ہے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ معراج میں وہ آسمانوں اور جنت کی سیر کے اس معاملے میں تشریف لے گئے تو وہاں پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات انبیاء کرام علیہ السلام سے بھی ہوئی۔ تفصیلی احادیث ہیں، روایات ہیں، بہت تفصیلی یعنی واقعہ یہ، لیکن اس میں یہ بھی فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی ملاقات بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی مشابہت اپنے ایک صحابی عروہ بن مسعود کے ساتھ بیان فرمائی، سرخ و سفید ان کی رنگت بیان فرمائی، سیاہ کالے بالوں کا ذکر فرمایا۔ اس کا مطلب ہے کہ حضرت المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام زندہ آسمانوں پہ اٹھائے گئے ہیں، اسی لیے وہ اپنی جوانی کی حالت میں ہیں۔ اور معجزہ ان کا یہ ہے کہ 600 سال گزرنے کے بعد بھی
جب واقعہ معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ کو ان کی جوانی کی حالت میں دیکھتے ہیں۔ سرخ و سفید رنگت کا ذکر فرمایا گیا، کالے بالوں کا ذکر فرمایا گیا، اور یہ احادیث ایک نہیں ہے، مشکات المصابیح کتاب میں متعدد احادیث ہیں، مسند احمد شریف میں کئی احادیث ہیں، مسلم شریف میں احادیث ہیں، ترمذی شریف میں احادیث ہیں، اور ان سب احادیث کو جب آپ قرآن پاک کی ان آیات سے آپ مطابقت دیکھیں گے تو آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ اگر کسی ہندو کو یہ کہا جائے کہ بھئی تجھے وفات آئے گی تو وہ کہے گا بھئی یہ کون سی عجیب بات ہے، لیکن جب اللہ فرمائے حضرت عیسیٰ کو کہ انی متوفی کا، میں تجھے وفات دوں گا، تو اس کا مطلب ہے کہ اب یہ عام وفات نہیں ہے، اب یہ خاص وفات ہے۔ خاص وفات اس لیے بھی ہے کہ حضرت المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام لگ بھگ 2000 سال یا اس سے کچھ زیادہ عرصہ آسمانوں پہ گزار کے جب اس زمین دنیا پہ نازل ہوں گے تو وہ بوڑھے نہیں ہوں گے، وہ جوان ہوں گے، سرخ و سفید رنگت ان کی قائم دائم ہوگی، بال سیاہ کالے ہوں گے، کیونکہ وہ زندہ ہی گئے تھے اور زندہ ہی آئے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ ان کے لیے 2000 سال کا وقت کسی اور رفتار سے گزرا، زمین دنیا کے لیے یہ کسی اور رفتار سے گزرا۔ زمین دنیا میں تو 100 سال گزارنے والا بندہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، بال سفید ہو جاتے ہیں، لیکن حضرت المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام 2000 سال یا اس سے زیادہ وقت گزار کے بھی جب زمین پہ آئیں گے تو ان کی سرخ و سفید رنگت قائم ہوگی، بال سفید نہیں ہوں گے، سیاہ کالے ہوں گے۔ تو اس لیے انی متوفی کا جو اللہ کا وعدہ ہے وہ عام وفات نہیں ہے، وہ خصوصی وفات ہے، وہ معجزہ ہے، وہ شان ہے المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی۔ اسی لیے عام ایک زندگی گزار کے مرنے والی وفات اور ہوتی ہے، اور وَمُطَہِّرُکَ اور وَفَوْقَ الَّذِینَ والی وفات وہ بعد میں جب ہوگی تو وہ معجزہ ہی ہوگا۔ اسی لیے یاد رہے کہ اس آیت میں چاروں خاص باتیں معجزہ ہیں، شان ہیں المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی، اور ان کی وفات بھی عام نہیں ہے، خاص ہے، معجزہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔